نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب الاذان، باب نمبر 15، باب من انتظر الاقامہ، باب اس شخص کے بارے میں جو اقامت کا، تکبیر کا انتظار کرے۔ ویسے تو اذان سننے کے بعد مسجد میں آنے کی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ جو مسجد میں بیٹھ کر نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے نماز کے اندر ہی ہے۔ اور اسی طرح صف اول کی بڑی فضیلت جو پیچھے بیان ہو چکی ہے، اگر اس کا اجر و ثواب لوگوں کو معلوم ہو جائے تو قرعہ اندازی کرنے کی نوبت آئے تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہ تمام چیزیں اسی وقت ہوگی جب اذان سننے کے فوراً بعد مسجد کا رخ کیا جائے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اذان سننے کے بعد اول وقت میں آنا، مسجد پہلی صف میں آنا، امام کے قریب بیٹھنا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا، یہ تمام فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن یہ کہ فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد کے قریب گھر ہے تو وہ گھر میں بیٹھ کر اپنے ذکر اذکار میں ہے اور اقامت کے انتظار میں ہے کہ اقامت شروع ہوگی تو فوراً جا کر مل جائے گا، تو وہ اس کے لیے یہ جواز ہے اس کا۔ یا اس سے جو امام ہے اس کا جواز نکالا جا رہا ہے کہ امام حجرہ میں یا ساتھ ہی اس کا گھر ہے، جس طرح کہ ائمہ مساجد کے گھر مسجد کے ساتھ متصل ہی ہوتے ہیں، تو اگر وہ جلدی نہ بھی آئے، اپنے گھر کے اندر ذکر اذکار میں بیٹھا رہے، یا کوئی درس و دروس اس نے نماز کے بعد درس وغیرہ دینا ہے تو اس کی تیاری کے اندر وہ مشغول ہے، تو اقامت کے وقت اس کو مطلع کر دیا جائے، یا اس نے کہہ رکھا ہے امام کو کہ جب ٹائم ہو جائے آپ تکبیر شروع کر دیں، میں تکبیر سن کر آ جاؤں گا، تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ اس کو پہلی صف کے اندر شامل ہونے والی وہ چیز کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے تو آگے کھڑا ہونا ہے، اس نے تو مقدم ہونا ہی ہونا ہے۔ تو مقتدیوں کے لیے ہوتا ہے کہ اگر وہ تاخیر کریں گے تو صف اول ان کی رہ جائے گی، اور اسی طرح تکبیر تحریمہ رہ جائے گی، تو امام کے لیے یہ چیز تو نہیں ہوگی، امام تو اسی کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ حدیث نمبر 626، قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان عائشۃ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ساقط المؤذن بالاولی من صلاۃ الفجر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ کار یہ تھا، اذا ساقط المؤذن بالاولی من صلاۃ الفجر، جب خاموش ہوتا مؤذن فجر کی پہلی اذان سے، قام تو آپ کھڑے ہوتے، فرکع رکعتین خفیفتین تو دو ہلکی پھلکی رکعتیں ادا کرتے، قبل صلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے، فجر کے فرضوں سے پہلے دو ہلکی سی رکعتیں یعنی سنتیں ادا کرتے۔ بعد ان یستبین الفجر، فجر کے واضح ہونے کے بعد، اور فجر اس وقت بالکل واضح ہو چکی ہوتی۔ ثم اضطجع علی شقہ الایمن، پھر آپ لیٹ جاتے اپنے دائیں پہلو، صبح کی سنتیں ادا کر کے تھوڑی دیر کے لیے آپ دائیں پہلو لیٹتے، حتی یاتیہ المؤذن للاقامہ، یہاں تک مؤذن اقامت کے لیے اطلاع کرنے کے لیے آتا، مؤذن آتا اور آپ کو اطلاع دیتا کہ وقت ہو چکا ہے۔
اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ آپ صبح کی سنتیں ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جاتے، پھر مؤذن آ کر آپ کو اطلاع کرتا، تو صاف ظاہر ہے کہ آپ پہلے اذان کے فوراً بعد مسجد میں نہیں گئے، تبھی تو مؤذن نے آ کر آپ کو اطلاع دی ہے۔ تو بہرحال یہ بات تو مؤذن کے ساتھ ہے کہ مؤذن کو اس طرح اطلاع دی جا سکتی ہے۔ تو اگر مقتدی کے لیے بھی اس کا جواز نکالا جائے تو پھر صورت تب ہوگی جب وہ مسجد کے ایریے میں حدود میں ہے یا مسجد کے ساتھ ہی اس کا گھر ہے کہ تکبیر سنتے ہی وہ پہنچ سکتا ہے، تو ایسے کے لیے یہ جواز اور گنجائش ہے کہ وہ تکبیر اقامت کے انتظار کے اندر وہ اپنے گھر میں، اپنے حجرہ میں، اپنی جگہ بیٹھا انتظار کرتا رہے، اپنے ذکر اذکار کرتا رہے، جب تکبیر شروع ہو تو فوراً آ جائے۔ لفظ آیا اذا ساکت المؤذن بالاولی، صبح کی پہلی اذان۔ پہلی اذان یہ اقامت اور تکبیر کے مقابلے میں یہ پہلی ہے، کیونکہ تکبیر کو بھی اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے، جس طرح کہ پیچھے الفاظ آئے تھے۔ تو اقامت کے مقابلے کے اندر جو اذان ہوتی ہے یہ پہلے ہوتی ہے، اس لیے اس کو پہلے کہا گیا۔ ویسے فجر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک فجر کاذب ہوتی ہے، ایک صادق ہوتی ہے، جس کو صبح کاذب صبح صادق کہتے ہیں۔ صبح کاذب کی جو اذان ہوتی ہے وہ سحری کے لیے، اور صبح صادق کی یہ صبح کی نماز کے لیے۔ تو یہ صبح کی جو اذان ہے اگر سحری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دوسری بنے گی، اگر یہ اقامت و تکبیر کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو یہ پہلی بنے گی، اور دونوں اعتبار ہی احادیث کے اندر آئے ہیں۔ باب نمبر 16، باب بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء۔ باب ہے کہ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ دو اذانوں سے مراد اذان اور تکبیر، جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ اقامت یا تکبیر کو بھی اذان کہا گیا ہے۔ اذان کا معنی اعلان، چونکہ وہ بھی نماز کی شروع ہونے کا ایک اعلان اور اطلاع ہوتی ہے۔ ہر اذان اور تکبیر کے درمیان نماز ہے۔ اس نماز سے مراد نفلی نماز جن کو ہم سنت کہتے ہیں، فرض مراد نہیں ہے، فرض تو ہیں ہی کہ اذان اور تکبیر کے درمیان، لیکن وہ جو فرض ہوتے ہیں وہ اذان اور تکبیر کے درمیان میں نہیں بنتے، کیونکہ تکبیر کے وہ بعد، اقامت کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ اس سے مراد جو سنت مؤکدہ ہے ان کا تذکرہ ہے۔ لمن شاء یہ لفظ فرما کر رخصت دی گئی ہے کہ یہ فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ تتبع اور اپنی خوشی کی عبادت ہے۔ فضیلت ان سنت مؤکدہ کی بہت بیان کی گئی ہے، لیکن لازم اور ضروری قرار نہیں دیے گئے۔ حدیث نمبر 627، قال حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا قحمص بن الحسن عن عبداللہ ابن بریدہ عن عبداللہ ابن مغفل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین کل اذانین صلاۃ۔ آپ نے فرمایا کہ ہر دو اذان یعنی اذان اور تکبیر کے درمیان نماز ہے۔ بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور تکبیر کے درمیان نماز۔ ثم قال فی الثالثۃ لمن شاء، تیسری مرتبہ آپ نے کہا کہ جو چاہے۔ دو مرتبہ کہا کہ اذان تکبیر کے درمیان نماز ہے، اذان تکبیر کے درمیان نماز، جب تیسری مرتبہ یہ الفاظ فرمائے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان نماز ہے تو ساتھ فرمایا کہ لمن شاء جو چاہے۔ اگر آپ لمن شاء کا لفظ نہ فرماتے تو یہ نماز لازم ہو جاتی، کیونکہ نبی کا امر یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، لیکن آپ نے لمن شاء لفظ کہہ کر یہ رخصت دے دی کہ یہ جو سنتیں ہیں اذان اور تکبیر کے درمیان یہ اختیاری ہے، اگر کوئی ان کو چھوڑ دے گا گناہ گار اور مجرم نہیں،
البتہ ایک بڑے ثواب سے محروم ضرور ہو جائے گا۔ باب نمبر 17، باب من قال لیؤذن فی السفر مؤذن واحد، باب ہے اس آدمی کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ سفر کے اندر صرف ایک مؤذن اذان کہے، سفر کے اندر ایک اذان، تو اقامت کی حالت کے اندر صبح کی 2 اذانیں، ایک صبح کاذب میں، ایک صبح صادق میں، ایک سحری کے لیے، ایک صبح کے لیے 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ تو سفر کے دوران 2 اذانیں کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سحری کی اذان کی علت یہ بیان کی کہ جو قیام کر رہا ہے اس کو متنبہ کر دیا جائے کہ اب آپ جا کر سحری کر لیں، اور جو سویا ہوا ہے اس کو بیدار کر دیا جائے، تو یہ سحری کی اذان کا مقصد تھا۔ تو سفر کے اندر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو نہ کوئی تہجد کا کوئی قیام ہوتا ہوا، تو سفر ہے، سفر کے اندر تو یہ چیز نہیں ہوتی۔ باقی نیند والا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو سفر کر رہا ہے وہ نیند میں تو نہ ہوگا، اس لیے اس اذان کی کہنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، البتہ فجر کی اذان کہی جائے۔ حدیث نمبر 628، قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ایوب عن ابی قلابہ عن مالک بن الحویرث اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قومی، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ، اپنی قوم سے مراد بنو لیث بن بکر بن عبد مناف ہیں، تو ان کا ایک جماعت، ایک قافلہ آیا، انہی کے ساتھ میں بھی آیا۔ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لیلہ، تو ہم ٹھہرے آپ کے پاس 20 راتیں، 20 راتیں ہم آپ سے کے پاس ٹھہرے دینی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے۔ وَكَانَ رَحِيمًا رفیقا، اور آپ بڑے رحیم، بڑے رحم کرنے والے اور بڑے رفیق تھے، بڑے نرم دل تھے۔ آپ کی طبیعت بڑی رحم کرنے والی اور بڑی شفقت اور رقت والی تھی، کسی کا غم، تکلیف، پریشانی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ فلما رأى شوقنا الی اہالینا، جب آپ نے دیکھا ہمارا شوق اپنے اہل و عیال کی طرف، 20 دن ٹھہرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب ان کو اپنی بیوی بچوں کی یاد ستا رہی ہے، ان کے تذکرے بار بار کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، ان کے تذکرے بار بار کر رہے ہیں کہ ان کو اب ان کے سے ملنے کا شوق ہے۔ قال ارجعوا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک واپس چلے جائیں، فکون فیہم، اور انہی کے اندر پھر ٹھہرے رہنا، واپس جاؤ اپنے اہل و عیال کے پاس ٹھہرے رہو، یہ نہیں کہ 2-4 دن کے بعد دوبارہ پھر آنے کی کوشش کرو، انہی کے اندر ٹھہرنا۔ وعلموہم، اور ان کو سکھلانا، جو کچھ تم نے یہ 20 دنوں میں سیکھا یہ ان کو بھی سکھلانا۔ وعلموہم وصلوا، ان کو سکھلانا اور نماز پڑھنا۔ فإذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت حاضر ہو، فلیؤذن لکم احدکم، تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، لیؤمکم اکبرکم، اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرائے۔ تو یہاں فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے ایک اذان کہے، تو ثابت ہوا کہ اذان ایک آدمی کہے، یہ بظاہر الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے بستی کے اندر، اپنے علاقے کے اندر پہنچ کر یہ کام کرنا ہے، لیکن دیگر روایات سے ثابت ہے، جیسے آگے روایت آ رہی ہے کہ آپ نے یہ سفر کے دوران کہا تھا کہ تم سفر پر جا رہے ہو تو تم میں سے ایک اذان کہے اور پھر جو بڑی عمر والا وہ امامت کرائے۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اسے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سفر کے اندر اگر صبح کے وقت ایک ہی اذان کہہ دی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، درست ہے۔ باب نمبر 18، باب الاذان للمسافرین اذا کانوا جماعۃ والاقامۃ، باب اذان کہنا مسافروں کے لیے جب وہ ایک جماعت کی شکل میں ہوں، والاقامت، اور تکبیر بھی کہنا۔
والاقامت اس کا عطف الاذان پر ہے۔ باب اذان اور تکبیر کہنا، اذان اور اقامت کہنا مسافروں کے لیے جب وہ ایک جماعت کی صورت میں ہو۔ وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ، اسی طرح عرفہ کے میدان کے اندر اور مزدلفہ میں بھی۔ جمع سے مراد مزدلفہ، جہاں تمام لوگ رات کے وقت تمام حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں۔ وقول المؤذن، اسی طرح اس باب کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مؤذن کا کہنا الصلاۃ فی الرحال فی اللیلۃ الباردۃ والمطیرۃ، کہ سخت سردی یا بارش کی رات کو مؤذن کا اذان کے اندر الصلاۃ فی الرحال کہنا، اس کا بھی تذکرہ۔ گویا کہ اس باب کے اندر تین چیزیں امام بخاری بیان کریں گے۔ ایک تو مسافر جب ایک جماعت کی شکل میں، گروپ کی شکل میں ہوں تو اذان اور اقامت کا اہتمام کریں۔ دوسرا، عرفہ کے میدان میں اور مزدلفہ کے میدان کے اندر حاجی لوگ جو ہے وہ بھی اذان اور اقامت کہہ کر نماز کا اہتمام کریں۔ تیسرا، سخت سردی ہو، لوگوں کے لیے آنا انتہائی دشوار ہو، یا بارش ہو جس کی وجہ سے لوگوں کا مسجد تک پہنچنا مشکل ہو، تو اس میں اذان کے اندر الصلاۃ فی الرحال یہ کہنا اس کا جواز ہے۔ الصلاۃ یہ فعل محذوف کا مفعول ہے، اقیم الصلاۃ فی الرحال، ادا کر لو تم نماز اپنے خیموں میں۔ چونکہ حدیث کے اندر یہی الفاظ آئے تھے تو امام بخاری رحمہ اللہ حتی الامکان کوشش یہی فرماتے ہیں کہ باب کے اندر وہ الفاظ لائے جائیں جو کہ نص سے ثابت ہیں۔ حدیث نمبر 629، قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ عن المہاجر ابی الحسن عن زید بن وہب عن ابی ذر قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ فاراد المؤذن ان یؤذن، مؤذن نے اذان کہنے کا ارادہ کیا۔ فقال له ابرد، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ کچھ ٹھنڈا ہونے دو، ابھی اذان نہیں، تھوڑا سا جو شدت ختم ہو جائے اور ٹھنڈا ہونے دو۔ ثم اراد ان یؤذن، دوبارہ پھر کچھ دیر بعد مؤذن نے ارادہ کیا اذان کا۔ فقال له ابرد، پھر بھی آپ نے کہا کہ ابرد، ابھی کچھ ٹھنڈا ہونے دیں۔ ثم اراد ان یؤذن، پھر تیسری مرتبہ کچھ دیر بعد پھر جب ارادہ کیا، فقال له ابرد، پھر بھی آپ نے فرمایا کہ کچھ اور جو ٹھنڈا ہو لینے دو۔ حتی ساوت ظل الطلولا، یہاں تک کہ برابر ہو گئے سائے ٹیلوں کے، اتنی دیر کی کہ جو ٹیلے تھے ریت کے، مٹی وغیرہ کے، تو ان کے سائے جو ہے وہ برابر ہو گئے۔ برابر سے جتنی ان کی اونچان تھی، بلندی میں تھے، اتنے سائے ان کے لمبے اس کے برابر ہو گئے، یعنی ہر چیز کا سایہ اس کی ایک مثل ہو گیا۔ اور چیز کا سایہ ایک مثل ہونا یہ ظہر کا آخری وقت ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شدت الحر من فی جہنم، پھر آپ نے فرمایا بے شک گرمی کی شدت یہ جہنم کے سانس سے ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا تاخیر کر لیں۔ اس میں آپ نے اذان کا اس کے اندر تذکرہ ہے کہ یہ سفر کے دوران کی بات ہے، اذان کہی گئی، تو اقامت کا اس کے اندر تذکرہ نہیں ہے، تو صاف ظاہر جب اذان ہوگی تو اقامت بھی ہوگی۔ اور آگے روایات کے اندر عرفہ اور مزدلفہ اور بارش اور سردی کے اندر اذان کے اندر الصلاۃ فی الرحال کہنے کا بھی تذکرہ ہے۔ اس حدیث سے ایک بات ثابت ہوئی کہ یہ روایت پیچھے بھی آئی ہے لیکن وہاں کچھ اختصار تھا کہ یہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرنے کا جو تذکرہ ہے، آپ نے ابرد کہا اور آخر میں علت بیان کی کہ نہ شدت الحر من فی جہنم، یہ سفر کے دوران کی بات ہے، کیونکہ سفر کے دوران عرب کے علاقہ میں کوئی سائے دار بڑے بڑے درخت تو نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہی ہوتی ہیں، وہاں سایہ جو ہے ٹیلوں کا، پہاڑوں کا، ان چیزوں کا سایہ ہوتا ہے۔ تو
اگر ظہر کی نماز اول وقت میں ادا کی جائے تو لوگوں کے لیے سائے کے اندر کھڑے ہونے کی کوئی جگہ نہیں۔ صاحبزار کے جب جماعت کرائیں گے تو کچھ افراد وہاں صاف تو بنیں گی، تو وہ دھوپ کے اندر، سخت دھوپ کے اندر کھڑا ہونا یہ دشوار تھا۔ جب کچھ سایہ آ جاتا تو اس کے سائے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی جاتی۔ باقی اقامت کی حالت میں، اقامت کے اندر آپ کی ہمیشہ روٹین جو اول وقت کے اندر نماز ادا کرنا تھا۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ مثلا گرمی کے موسم کے اندر اگر ظہر کی نماز کا وقت 1 بجے یا 1:15 ہوتا ہے تو 1:15 سے ابراد کیا جائے تو آدھا گھنٹہ ابراد کریں گے، تو کیا 1:15 کے بعد آدھا گھنٹہ جمع کر دیا جائے تو کیا موسم ٹھنڈا ہو جائے گا؟ گرمی کی شدت اس میں تو اور زیادہ تپش آ جاتی ہے، کیونکہ زیادہ سورج کی حرارت کی وجہ سے زمین، جتنی زیادہ زمین گرم ہوگی اتنی شدت اتنی زیادہ ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر 2 بجے بھی نماز ادا کریں 2:15 بھی کریں تو گرمی کی شدت تب بھی باقی ہوگی۔ اور جو لوگ اس روایت کو، ابرد والی روایت کو حجت و دلیل بنا کر ظہر کو دیر سے ادا کرنے کی دلیل بناتے ہیں، کیا ان کا اس پر عمل ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ وہ فرق کریں گے۔ تو جو لوگ 1:15 پڑھتے ہیں تو دوسرے جو وہ آدھا 15 منٹ 20 منٹ بہت زیادہ ان سے فرق کریں گے تو آدھے گھنٹے سے فرق نہیں ہوتا۔ اب 1:15 اور 1:45 اس میں گرمی کے اندر کون سی اس میں شدت میں فرق آئے گا؟ یہ گرمی کے موسم میں آپ خود یہ اس کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ سائے، ٹیلوں کے سائے حاصل کرنا مقصود تھا، جس طرح کہ فرما دی کہ حتیٰ صاحب ذل و الطلول، کہ سائے جو ہے وہ ٹیلوں کے سائے جو برابر ہو جاتے، جتنے ٹیلوں کی اونچائی ہوتی اتنے لمبے سائے آ جاتے۔ حدیث نمبر 630 قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن خالد الحذاء عن نبی قلابۃ عن مالک بن الحویرث قال اتى رجلان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یریدان السفر۔ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ سفر کا ارادہ کرتے تھے۔ 2 آدمیوں سے مراد ایک تو خود مالک بن حویرث خود ہی ہیں، دوسرے ان کے ساتھی ہیں، جس طرح کہ حدیث نمبر 2848 کے اندر اس کی وضاحت، اور اس طرح کتاب الجہاد حدیث نمبر 2848 کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ انصرفت من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا و صاحب لی، میں اور میرا ساتھی جب آپ سے واپس ہونے لگے اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتما خرجتما، آپ نے فرمایا کہ جب دونوں نکلو یعنی واپس گھروں کی طرف جاؤ، فاذنا، تم اذان کہنا، ثم عقیبہ، پھر اقامت کہنا، ثم لیئمکما اکبرکما، پھر تم میں سے جو بڑا ہے وہ ایک جماعت کرائے، امام بنے۔ دونوں کا اذان کہنے سے مراد دونوں میں سے ایک، یعنی حکم دونوں ہے، دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اذان کا، تو اذان تو ایک نے کہنی ہے، دونوں بھی یک وقت الگ الگ اذانیں تو نہیں کہیں گے، اور اقامت بھی ایک، تو مطلب یہ تھا دونوں کو حکم تھا کہ تم نے اذان کہنی ہے، تم نے اقامت بھی کہنی ہے، تو صاف ظاہر ہے اذان اور اقامت ایک آدمی کہے گا۔ اذان اور اقامت کے اندر بڑا ہونا چھوٹا ہونا اس کا کوئی فرق نہیں ہے، اس کے اندر بلند آواز ہونا مطلوب اور مقصود ہے۔ ہاں البتہ امامت کے اندر اس بات کو ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے علم دیکھا جاتا ہے، جو علم میں بڑا ہے وہ جماعت کرائے، اور علم کے اندر برابر ہیں تو پھر جو اس کو جو عمر کے اندر بڑا ہے، تو چونکہ یہ دونوں صحابی آپ کے پاس برابر دینی ٹھہرے تھے، دونوں نے علم برابر کا حاصل کیا تھا، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو عمر میں بڑا ہو امامت وہ کرائے۔ حدیث نمبر 631 قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ایوب عن ابی قلابہ قال حدثنا مالک اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون۔ حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ ہم نوجوان تھے، برابر کی عمر کے، تمام تقریباً برابر عمر کے اور نوجوان تھے۔ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 یوم و لیلہ، ہم آپ کے ہاں 20 رات اور دن ٹھہرے، 20 راتیں اور 20 دن ٹھہرے علم حاصل کرنے کے لیے۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیماً رفیقا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم اور بڑے نرم دل تھے۔ فلما ظن انا قد اشتہینا اہلنا، جب آپ نے یہ سمجھا کہ ہم بڑے چاہتے ہیں اپنے اہل و عیال کو، اہل و عیال کے ہمیں بڑی یادیں آتی ہیں، ان کی ہمیں چاہت ہے، یا کہا تھا اشتقنا کہ ہم بڑا شوق رکھتے ہیں، اشتیاق رکھتے ہیں۔ سألنا امن ترکنا بعدنا، آپ نے سوال کیا کہ ہاں بھی تمہارے پیچھے کون کون ہیں، الگ الگ پوچھا ہاں بھی آپ کے پیچھے کون ہیں، تو ہم نے بڑے ان کا تذکرہ اس انداز میں کہا کہ جیسے ہمیں کہا کہ بڑا شوق ہے جی، میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، میری جی بیوی بھی ہے، میرا فلاں بھی ہے، یعنی گفتگو کے انداز میں سمجھ آ رہی تھی کہ ان کو اب ان کی سے ملاقات، ان کے ساتھ ان کے پاس جانے کا بڑا شوق ہے۔ قال، آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، ٹھیک ہے واپس جاؤ اپنے اہل و عیال کی طرف، فاقیموا فیہم، اور ان کے اندر اقامت کرو، ان کے اندر ٹھہرے رہو، وعلموہم ومروہم، اور ان کو سکھلاؤ اور ان کو حکم دینا، وذاکر اشیاء احفظها او لا احفظها، ذکر کیا آپ نے کئی چیزیں، ان میں سے کچھ ان کو میں یاد رکھ سکا ہوں، کچھ یاد نہیں، کہ فلاں کام بھی کرنا، فلاں بھی کرنا، فلاں بھی کام۔ تو بیان کرتے وقت راوی فرماتے ہیں جو آپ نے فرمائی تھی کچھ باتیں مجھے یاد اور کچھ یاد نہ رہی، اور ان جو یاد باتیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، نماز اسی طرح ادا کرنی ہوگی جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ 20 دن 20 راتیں تم یہاں ٹھہرے ہو، تو دن رات کی نمازیں میرے ساتھ ادا کی، میرا قیام، رکوع، سجدہ، تشہد تمام کو تم دیکھا، تو جا کر نماز اسی طرح ادا کرنی جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، وہ احادیث کے اندر آپ کی پوری نماز شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک حرکات و سکنات اس کے اندر محفوظ ہیں۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز حاضر ہو جائے، یعنی نماز کا وقت حاضر ہو جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، فَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرائے، وہ امام بنے۔ حدیث نمبر 632۔ قال حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال اذن ابن عمر في ليلة باردة بزجنان، ابن عمر نے ایک سخت سردی کی رات کے اندر زجنان کے علاقے میں اذان کہی۔ زجنان مکہ کے قریب، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ، وہاں انہوں نے رات سردی والی تھی تو انہوں نے اذان کہی۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا صلوا فی رحالکم، نماز اپنے گھروں اپنے خیموں میں ادا کر لو۔ فاخبرنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر مؤذنا یؤذن، پھر انہوں نے ہمیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے، آپ حکم دیتے تھے مؤذن کو جب وہ اذان کہے، مؤذن کو اذان کے وقت یہ حکم دیتے کہ ثم یقول علی اثرہ، پھر وہ نماز کے پھر وہ اذان کے بعد اذان کے اختتام پر یہ لفظ کہے الا صلوا فی الرحال، الا صلوا فی الرحال، لوگوں گھر میں نماز ادا کر لو، گھر میں نماز ادا کر لو۔ پھر لیلۃ الباردۃ والمطیرۃ فی السفر، جب ٹھنڈک والی رات ہو یا بارش والی رات ہو سفر میں۔ الا صلوا فی الرحال یا الصلاۃ فی الرحال، یہ کہاں کہے جائیں؟ ان کے 3 محل ہیں، 3 جگہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ حی علی الصلاۃ کی جگہ ان کو کہا جائے، حی علی الطین کی جگہ الا صلوا فی الرحال کہا جائے، جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت اس پر دلالت کرتی ہے۔
جو صحیح بخاری کے حدیث نمبر 668 اور حدیث نمبر 901 میں ہے۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح بھی کہا جائے اور اس کے بعد یہ کلمات بھی کہہ دیے جائیں۔ یہ مصنف عبدالرزاق جلد 1 صفحہ 501 پر اس کا تذکرہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنے کے بعد یہ کلمات کہنا۔ تیسرا اذان کے اختتام پر، اذان اسی طرح کہی جائے جس طرح عام روٹین وائز ہوتی ہے، لیکن اذان کے ختم ہونے پر آخر کے اندر الا صلوا فی الرحال، الا صلوا فی الرحال کہا جائے، جس طرح کہ یہ روایت یعنی بخاری کے حدیث نمبر 632 اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ثم یقول علی اثرہ، پھر اس اذان کے آخر پر اختتام پر کہے الا صلوا فی الرحال۔ تینوں طریقے ہیں، تو جو بھی طریقہ اس کو مناسب ہو وہ ادا کر لے۔ باقی کو یہ اعتراض کرے اس کے اندر تو تعارض آتا ہے۔ حی علی الصلاۃ کا معنی نماز کے لیے آؤ، اور الا صلوا فی الرحال کا معنی کہ اپنے خیموں میں ادا کر لو۔ پہلے کہہ دیا کہ آ جاؤ، پھر کہہ دیا کہ خیموں میں ادا کر لو، یہ کوئی تعارض نہیں ہے۔ تو مطلب یہ تو حی علی الصلاۃ ان کے لیے ہے کہ جو نوجوان طاقتور اور صحت مند ہیں، جو گارے وغیرہ میں کیچڑ میں سردی کو برداشت کر کے بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک وہ آئیں، اور جو دقت محسوس کرتے ہیں، گرنے کا خطرہ ہے، سردی کا خطرہ ہے کہ اور مسئلہ ہے، تو ان کے لیے اجازت وہ اپنے خیموں میں گھروں میں ادا کر لیں۔ تو بہرحال جماعت کا اہتمام کیا جائے گا، مسجد میں اذان ہے، جماعت ہے، یہ سب انتظام کیا جائے گا۔ جو آ کر ساتھ با جماعت ادا کرنا چاہتا ہے تو فبیہا، جو رخصت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اپنے گھر کے اندر ادا کر لے۔ حدیث نمبر 633 قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو الامیس عن عون بن ابی جحیفہ عن ابی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالابطح، میں نے ابطح وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ فجاء بلال فآذن بالصلاۃ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو نماز کی اطلاع کی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ ثم خرج بلال بالعنازۃ، پھر حتی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برچھی لے کر نکلے، حتی رکضا بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالابطح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ابطح وادی میں گاڑ دی سترہ کے طور پر۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور آپ نے نماز کی اقامت کی، نماز کو نماز پڑھائی۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ امام کو جماعت کرانے کی اطلاع کی جا سکتی ہے، اس کو بتلایا جا سکتا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو یہ کوئی عیب اور نقص والی بات نہیں ہے، جیسا تک آج کل ہم نے اپنے ائمہ کے بارے میں یہ بات بنا رکھی ہے کہ وہ 1 منٹ لیٹ بھی ہو جائے تو ہم وہ ادھم مچا دیتے ہیں۔ اگر وہ کوئی اور کو جا کر اطلاع کر دے، بلکہ اطلاع تو کیا کرنی ہے، وہیں کھڑے ہو کر آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں، مولانا صاحب ٹائم ہو چکا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، گھڑی آپ کو باندھی ہوئی ہے، ٹائم پہ کلاک لگا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں۔ اس طرح کے غلط کے انداز اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ امام کو اختیار ہے، اس میں 1-2 منٹ آگا پیچھا کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ غافل ہے، مثلا کسی مجلس میں بیٹھا ہے، پتہ نہیں ہے، پھر اطلاع کر دیجیے اچھے انداز میں۔ اگر پتہ ہی اس کو انتظار میں کھڑا ہے، کوئی آدمی تشہد میں بیٹھا ہوا ہے انتظار میں کہ چلو سلام پھیر لے، یا کوئی اور آخری رکعت میں تھا تو امام نے آدھا منٹ اس کو دے دیا کہ چلو بیٹھ جائے، تو یہ کچھ جلدی شور مچانا اور ادھم مچا دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ امام کو اتنا اختیار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔